گوز وداؤٹ سینگ کہ جب بات پاکستان کی آتی ہے تو ہم اپنے سارے نظریات رائے سب بھلا کر یک جان ہوتے ہیں، پھر سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام پاکستان ہوتا ہے۔ بشرا آپا، یہ آج سے 365 دن قبل یہ تاریخ رقم ہوئی جب بہت واضح تھا۔ اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، صرف خامخواہ کے جذبات نہیں ہے جھوٹ پر مبنی، یہ تو ہم نے ہوتا ہوا دیکھا کہ لگ رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ انڈیا نے اس انٹینشن کے ساتھ اٹیک کیا گویا اس کو یقین ہو کہ جناب وہ تو کیا کچھ کر گزرے گا، پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا اور کیا نہیں، اور پاکستان نے جو کچھ کیا وہ آج دنیا مانتی ہے کہ رافیل اس سے پہلے کبھی جنگ کی تاریخ میں آج تک اس طریقے سے طیارے گرے ہی نہیں ہیں، پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ اس سے پہلے جنگی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں جب پہلی بات یہ آئے گی اٹیک کر دیا جی انڈیا نے، پہلا خیال کیا آیا تھا آپ کے ذہن میں کہ کیا ہو گیا؟ آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا مشرا؟ جب یہ اٹیک ہوا تو ہم تھے کوپن ہیگن میں، کچھ میں کر رہی تھی انڈس ہاسپٹل کے ساتھ چیریٹی کی، صحیح، اور وہاں سب کا ظاہر ہے، جب جتنے پاکستانی تھے سب کا دل ظاہر ہے مٹھی میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے ہم ٹریول کرتے رہے دماغ پیچھے رہا، دل بھی پیچھے رہا، اور جیسے جیسے ہم سنتے رہے کہ ہماری پاک فوج نے ماشاءاللہ اتنی کہنا چاہیے جانفشانی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، فوج کے لیے جتنی ہمارے دل میں ایک سمجھے کہ عزت بھی ہے اور ایک آسرا ہے۔ ریشم یہی سوال آپ سے، میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں چاروں سے ایک ایک سوال ہے وہ یعنی 2 سوالات میں باری باری پوچھوں۔ آپ سے بھی سوال کہ جب یہ خبر آئی پہلی بار جی انڈیا نے اٹیک کر دیا، پھر جب یہ خبر آئی پاکستان نے رافیل گرا دیے، کیا ذہن میں کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر، میرے ملک میں بسنے والوں کی خیر اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کی خیر، کیونکہ سب سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ بھاولپور سے آئی تھی، جو مدرسے میں شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد میں نے ٹی وی آن کیا تو پنڈی میں لوگ جھنڈے لے کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے میں نے دیکھے، جو جذبہ میں نے دیکھا لوگوں میں وہ آج سے پہلے شاید اتنا بڑا جذبہ میں نے لوگوں میں اندر دیکھا پاکستانی قوم کے اندر۔ پھر صبح تک میں جاگ رہی تھی تو میرے گھر کے پاس مجھے بہت خوفناک آوازیں آئیں، تو پھر دعا کی اور آسرا، جیسے ابھی بشرا آپا نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا آسرا ہماری پاک افواج کا ہے۔ مسلح افواج نے جس طرح سے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوائے اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان کو جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ جو ہے وہ نکال دی جائے گی۔ جو ہندوستان کے ناپاک ارادے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھے، تو کیونکہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی جنگ کی بات ہی نہیں کی، تو ساتھ ہی ساتھ میں وسیم یہاں پہ سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کروں گی، ان شہداء کو جن کی وجہ سے پاکستان آج ایک عظیم مقام پر آن کھڑا ہوا ہے، پھر سے جو عزت پاکستان کی ملک پوری دنیا میں ہوئی ہے اور جس طرح قدر کی جا رہی ہے پاکستان کی، اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ پاکستان کو اس سے باہر رکھا جائے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں جنرل، ہمارے جو فیلڈ مارشل، پوری قوم ان کا شکریہ ادا اس لیے کرتی ہے کہ جو ان کی عظیم پالیسیوں سے ہم انہیں کی پوری مطلب جو جس طرح سے لے کر چلیں اس جنگ کو کہ ہم سکون کی نیند جس طرح سوئے ہیں، جتنی بھی پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان ماؤں کو سلام پیش کیا جائے جو بچے اپنے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قربان کرنے کے لیے حوالے کر دیتی ہیں کہ جاؤ بیٹا پاکستان کی حفاظت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعجاز بھائی آپ سے بھی سوال، اعجاز صاحب جب آپ نے خبر سنی اٹیک ہو گیا ہے کیا پہلی بات ذہن میں آئی، کیا خیال ذہن میں آیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کو میری طرف سے سلام سر۔ اچھا بھائی، جب سب سے پہلے خبر سنی تو آبویسلی ایک کنسرن تھا، ظاہر ہے وار سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک پریشانی، ایک کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی یہ اب کتنا لمبا چلے گی یہ وار، کتنا اس کا نقصان ہوگا، پھر پوسٹ وار وہ سب انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ایک کے بعد ایک وہ رافیل جہاز گرنا شروع ہوئے تو ہمیں بھی پتہ لگا اور دنیا کو بھی پتہ لگا کہ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، نیوی سب نے مل کر چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہے اور یہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ہاں، اس سے سیکھا یہی ہم نے کہ ایک کانفیڈنس آ گیا کہ بھائی ہم سو رہے ہیں سکون سے تو پیچھے ہماری پاک فوج جو ہے پاکستان، یہ وہ بات ہے جو ہمیشہ سے سنتے تھے، اس پہ بلیو بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہم نے
عملی طور پہ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا. اور عدنان میں آپ سے بھی ہم باتیں ہی سنتے تھے نا کہ وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے, تو وہ ایک چیز جب پریکٹیکلی سامنے آ گئی اور اس کا اثر ابھی تک ہے, اور ساری دنیا نے اس چیز کو لے کر اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کہ دنیا میں جو کچھ بھی بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں الحمدللہ پاکستان اس میں ریلیونٹ ہے, بلکہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ ریلیونٹ ہے الحمدللہ. عدنان بھائی, عدنان صدیقی صاحب, آپ سے بھی یہی سوال, پہلا خیال. جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اس وقت میں امریکہ میں تھا, اور اس کو حملہ نہیں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے ایک مسجد پہ جہاں بچے تھے ان کو شہید کیا, اس مسجد کو شہید کیا. یہ کوئی کمال نہیں تھا. مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی, اور میں خاص طور سے امریکہ میں تھا اور بہت سے جس میں ایونٹ میں تھا وہاں بہت سارے ہندوستان کے لوگ بھی تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بہت غلط ہوا ہے کہ نیتوں پہ, بچوں پہ, مدرسے پہ, ایک مسجد پہ حملہ کرنا. اور پھر آپ نے دیکھا ہی کہ پاکستان نے پھر اس کا کیسا جواب دیا. رافیل گرا دیے تھے پاکستان کے. بدامی صاحب آپ دیکھیے نا, اتنے ایسے جہاز جس کا کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا. دعویٰ کیا تھا نا ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا, ڈوب گیا. رافیل بھی گر گئے. ایکچولی رافیل کی غلطی نہیں تھی, پائلٹ ذرا پائلٹ ہونا چاہیے. اور یہ بس آخری سوال کرنا ہے میں سب سے. اور بشرا با, اسٹارٹنگ فرام یو, جب یہ یعنی الحمدللہ جس انداز سے یہ وار اپنے اختتام کو پہنچی پاکستان کی سبقت کے ساتھ, اور اسے پاکستان کا دعویٰ نہیں دنیا مان رہی ہے ظاہر, تو یعنی اب میرا بس اگلا اور آخری سوال آپ سب سے یہی کہ جب وار شروع ہوئی آپ لوگوں نے بتایا آپ کے کیا خیالات جذبات تھے, پھر آپ کو کتنا یقین تھا کہ یہ ہوگا جو ہوا, یا اگر میں سوال کو یوں کر لوں کہ الحمدللہ ہمیں بھروسہ تھا, ہمیں بہت یقین تھا اللہ کی ذات پہ, اپنی افواج پہ, اپنی قوم پہ, لیکن یہ جو ہو گیا یہ تو مطلب انبلیویبل ہی نہیں ہو گیا, خیالات اور سوچ سے بھی آگے کا, اور اس سے بہتر کام. ہم نے بچپن سے کہانی سنی ہوئی نا کچھا خرگوش کی, ہیرن ٹورٹوائز کی. جی جی جی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ خرگوش میں تیاری کرتا ہے, ہاں وہ بیچارہ کچھوا آرام سے چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس دفعہ, اور خاص طور پہ میں ضرور مینشن کروں گی, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, جو ہمارے ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے ٹیلی ویژن اینکرز ہیں, انہوں نے اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اچھا وہاں تو وہ ایک شخص یا 2-3 لوگ اور ایک عورت بھی چلتی ہے, مجھے نام نہیں آتا, وہ کسی چولہے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہلکی آنچ پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت نا, تو وہ تو اسکرین سے نکل کے جنگ لڑ رہے تھے. وہاں ویسے ان کی توپوں میں گولے نہیں تھے, بندوقیں خوش تھی, لیکن یہاں پہ جتنی سنبھال کے بات کی گئی ہے, جس طرح سے ہمارے نیوز چینلز نے ہینڈل کیا ہے ساری سچویشن کو, اور جس طرح انالیسس کیا ہے, وہ بھی انکریڈیبل ہے. ادھر فوج لگی ہوئی تھی, ادھر ایئر فورس نے اڑایا ہوا تھا, ادھر ہمارے جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی بہت سینسبلی بیہیو کیا. یہ دونوں چیزیں دونوں محاذوں پہ اتنی ایک بردباری اور اتنی ایک تحمل اور اتنی ایک سمجھے انٹیلیجنس کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ سب چیزوں نے مل کر ایک زبردست امپیکٹ کریٹ کیا ہے الحمدللہ. جی ریشم, آپ کہیے گا کہ جس انداز سے یہ سب اختتام پذیر ہوا, یہ سوچ سے بھی ایک بہتر کام نہیں ہو گیا؟ بہتر نہیں, بہت زیادہ بہتر. میں بتاؤں یہ جو جنگ کا لفظ نا جو بڑا بھیانک ہے, جنگ میں صرف لوگ مرتے ہیں, انسانیت مرتی ہے, بارڈر کے اس پر بھی لوگ مرتے ہیں, بچے یتیم ہوتی ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, پاکستان کے اس پر بھی انسان ہی مرتے ہیں. لوگ امن کی بات نہیں کرتے. جنگیں جو ہے نا ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو جہاز بھی چاہیے, آپ کو بارود بھی چاہیے, لیکن جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں. جو جذبہ میری قوم کے اندر ہے, میری پاک افواج کے اندر ہے, وہ مجھے آج تک کہیں نظر نہیں آیا. آپ یقین کریں, وہ حوصلہ, وہ جذبہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے. ہم لوگ کلمہ گو لوگ ہیں, اور یقین کریں اس رات میں نے کہا نا جو پنڈی میں ہزاروں لوگ جھنڈے لے کے باہر آ گئے, ہم لوگ گھروں میں کہاں بیٹھنے والے لوگ ہیں. جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر تو اس ملک کے لیے جان بھی قربان, اس ملک کے لیے سب کچھ قربان, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اعجاز بھائی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا بیوقوف پڑوسی کوئی اس سب سے سبق سیکھے گا؟ عقل تو ٹھکانے آئی ہے الحمدللہ, لیکن جی بالکل ایسا ہی ہے. سبق اگر وہ مانے یا نہ مانے, سبق تو دنیا تو مان رہی ہے, دنیا کہہ رہی ہے, دنیا مان رہی ہے. اور ابھی جو وسیم, ابھی جو حالات ہیں پوری دنیا کے, اگر میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک
ذریعہ بنایا پاکستان کو عزت دینے کا. یہ جو مارکہ حق تھا نا, یہ سب کچھ جو ہوا مارکہ حق کی وجہ سے آج کل جو سچویشن ہے جس میں پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے, یہ سب مجھے لگتا ہے اس ایک مارکہ حق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. سب کو پاکستان کی آرمی پہ, پاکستان کی جو قوم کا جو جذبہ ہے, اس کی وجہ سے سب کو یقین ہوا کہ یار یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں اپنے اس کے اندر. یہ تو منیمم جو ہے وہ جو وسیلے ہیں ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں, تو یہ مطلب کوئی پاور ہے. تو ایز اے پاورفل نیشن, ایز اے پاورفل فورس پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ساری دنیا نے, اور یہ مجھے لگتا ہے صرف سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے جس جو مارکہ حق میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ اور وسیلہ, اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک یہ اسٹیج ہمارے لیے سیٹ کیا اور ہم نے پروف کیا. پاکستانیوں نے, بھائی آپ دیکھیں نا جنگ ہو رہی ہے اور ادھر سب ریسٹورینٹ سارے بھرے ہوئے تھے, سب لوگ گھوم پھر رہے تھے, سب کو پتا تھا, ایک بیک آف دا مائنڈ تھا کہ یار سنبھال لیں گے. گویا ہماری قوم اپنی میمز اور ان کے ذریعے بتا رہی تھی کہ یار ہم آپ کو اتنا سیریس ہی نہیں لے رہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ ہو جائے گا. اور آدھی جنگ تو وسیم بدامی نے چینل پہ دکھائی تھی, وہ ایک بڑا مزے کی ٹرانسمیشن تھی جو ہمارا توکل جو اللہ تعالیٰ پہ بھی ہے, توکل اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری فوج پہ بھی ہے. جی اللہ نے بہت زیادہ رکھی اور عزتیں برقرار رہیں. اللہ اگر ادان میں آپ سے بھی آخر میں بالکل یہی سوال ہے کہ کوئی سبق سیکھنے یا نہ سیکھنے کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سبق سیکھا ہوگا انہوں نے؟ ویسے سچ پوچھے تو سبق تو ہم ان کو کئی سال پہلے بھی سکھا چکے ہیں اور کئی جنگوں میں سکھا چکے ہیں, مگر وہ سبق بھول جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پاکستان کی صرف افواج ہی اتنی طاقتور نہیں ہے, عوام بھی اور پھر دعائیں بھی ہیں پاکستان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک پہ کوئی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گی, خاص طور سے ہماری افواج پاکستان اور ہماری عوام. اور ہم سب کو یہ بڑا خوبصورت دن مبارک ہو. بنیان المرصوص اور مارکہ حق ہماری زندگیوں میں, پاکستان کی تاریخ میں بڑے امپورٹنٹ موضوع رہیں گے ہمیشہ اور قابل فخر رہیں گے. انشاءاللہ.